بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر ایسی آیات ہیں جن میں کسی نہ کسی صورت میں شفا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ آیات ہر قسم کی جسمانی اور روحانی شفا کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے انہیں آیات شفا کہا جاتا ہے۔ ان آیات کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا بیٹا اتنا شدید بیمار ہوا کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کا غم پیدا ہو گیا، یعنی بیماری کی وجہ سے ایسا قریب المرگ ہوا کہ اس کے تندرست ہونے کی تمام امید ختم ہو گئی۔ پھر ایک رات اس بزرگ کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی بیماری کا حال عرض کیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت شفا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی تندرستی کیوں نہیں مانگتے؟ صبح جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے قرآن پاک میں آیت شفا تلاش کی اور ان آیات کو پڑھا اور بعد از اللہ کی بارگاہ میں اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر بچے کو تندرست کر دیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیات شفا رکھی ہیں، اور قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، اور بزرگان دین بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو آیات شفا آئی ہیں وہ بیماری میں شفا حاصل کرنے کے لیے انتہائی اکثیر اور لاجواب ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ ان آیات کا خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھے اور اس کے بعد بیماری سے نجات کی التجا کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول فرما کر بیماری سے نجات دے دے گا۔ اگر کسی مریض کے لوہائق مریض کا علاج کروا کے تنگ آ چکی ہیں اور مریض کو تندرستی نہیں ملتی، تو مریض کے کسی لوہائق کو چاہیے کہ ان آیات شفا کو 41 مرتبہ رات یا دن میں کسی وقت بھی پڑھ کر دم کرے اور مریض کو پانی پلائے۔ اللہ تعالیٰ سے مریض کی شفایابی کے لیے دعا کی جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو مریض کی تندرستی کا کوئی ذریعہ بن جائے گا، اور اس عمل کو مریض کے تندرست ہونے تک جاری رکھنا بہتر ہے۔ اگر کوئی آیات شفا پڑھ کر پانی پر دم کر سکے تو اسے چاہیے کہ ان آیات کو چینی کی رکابی پر زعفران سے لکھے ہوئے آیات شفا کے شروع میں بسم اللہ اور سورہ فاتحہ بھی لکھے۔ بعد از چینی کی رکابی کو دھو کر پانی مریض کو پلائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مریض کو صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کل ہر گھر میں بیماری بہت زیادہ ہے، شوگر کے مریض زیادہ ہیں، دل کے مریض زیادہ ہیں، تو ان کے لیے بھی خاص یہ وظیفہ ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کیجئے اور مریض کو اس کا پانی پلائیے یا خود سے وہ دم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت شفا سورہ توبہ میں ہے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور دوسری آیت شفا سورہ یونس میں ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي صُدُورٍ، اور تیسری آیت شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس سورہ نحل میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اور پانچویں آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور چھٹی آیت قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ تو یہ جو آیت ہیں آیت شفا، قرآن پاک کی 6 آیتیں آپ سے میں نے شیئر کی ہیں، آپ لوگ اس پہ عمل کیجئے اور اس کا ورد جاری رکھیے جب تک مریض کو شفا نہیں ہوتی، یا تو مریض خود پڑھے، یا جو نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کے لوائقین کو چاہیے کہ اس کا 41 دفعہ ورد کر کے ذکر کر کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صحتیابی کے لیے دعا کی جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مریض کو جلد صحتیابی ملے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔